پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم تو پاس ہو چکی ہے، لیکن جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا پچھلے کچھ مہینوں سے، خان صاحب کے لیے آگے تاریخ ہی تاریخ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیونکہ خان صاحب کو جس سے امیدیں تھیں وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر سے تھی انصاف کی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد جو پاکستان کے سینئر ترین ججز ہیں، جن میں سے ایک جسٹس منصور علی شاہ ہے، جسٹس منیب اختر ہے اور ایک اور جج ہیں، یہ جو میں آپ کو تیسرا جج ہے، یہی حکومت جو ہے وہ نافذ کرنا چاہے گی پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے اوپر، لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ ہے، جسٹس منیب اختر ہے، یہ سب جو آئینی ترمیم کی گئی ہے یہ ان دونوں ججز کا راستہ روکنے کی گئی ہے۔ یہاں پر میں مولانا صاحب کی جو ایک رات کو جو آئینی ترمیم پیش کی گئی تھی پارلیمنٹ پہ، اس وقت ان کی ایک تقریر کا ایک حصہ تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی پارٹی، سیاسی پارٹی کسی جج سے ڈر رہی ہے تو کوئی پارٹی کسی جج سے، یعنی کہ حکومت جو ہے وہ کسی مخصوص جج سے ڈر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی، پی ٹی آئی کی جماعت بھی ایک مخصوص جج سے ڈرتی ہے۔ تو یہ سلسلہ اب ختم ہونا، ایک آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، ایک خود مختار عدلیہ ہونی چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے اوپر جو جیل کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی بھی مذمت کی۔ ایک طریقے سے مولانا صاحب کا 26ویں آئینی ترمیم پر بہت اہم کردار رہا، حکومتی لحاظ سے بھی اور پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن جماعت ہے اس لحاظ سے بھی، دونوں طرف سے مولانا صاحب سے بات چیت چلی، لیکن مولانا صاحب نے یہی نہیں کیا کہ صرف حکومت کا سائڈ دیا یا صرف پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، بلکہ بیچ کا راستہ نکالا، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ دونوں کی بات مانی، آئینی ترمیم پر مزید مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، جیسے کہ آج سلمان اکرم راجہ جو کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر ترین وکیل ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اس آئینی ترمیم کے اوپر بہت زیادہ چینجز ہونے والی تھی، مطلب کہ جو کافی زیادہ خطرناک بھی تھی۔ مولانا صاحب نے ایک ان کو کم کرنے کا ایک بہت اچھا کردار ادا کیا، یہ صرف ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ تو یہ ایک اہم چیز تھی جو مجھے کافی زیادہ اچھی لگی مولانا صاحب کی۔ اب بات یہ آتی ہے جو 3 آئینی ترمیم ہیں جو کہ جس پر پی ٹی آئی کو اعتراض ہوا ہے، 3 آئینی ترمیم، ان میں سے پہلی چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت 3 سال تک کر دی گئی ہے، پہلے 1 سال تھی اور اب 3 سال کر دی گئی ہے۔ دوسری آئینی ترمیم وہ یہ کی گئی ہے کہ 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی بھی جج کو پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر سکتا ہے۔ اب پہلا جو سینئر ترین جج ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہے، دوسرا جسٹس منیب اختر ہیں، اور تیسرے ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن 3 ججز ہیں۔ جو تیسرے جج ہیں یہ سارا راستہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، اور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ان کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر نامزد کیا جائے گا۔ یہ 2 اہم جو آئینی ترمیم ہے وہ پیش کی گئی ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔